نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے گزشتہ اجتماع اور اس کے علاوہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تذکرہ ہی جاری ہے، اور مختلف زاویے سے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اور رفعتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن اور صاحب قرآن اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات اتارنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ جیسے قرآن عظمت والی اور دل میں بٹھانے والی کتاب ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کی محبت بھی دل میں رکھنے کی چیز ہے۔ جس طرح قرآن دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کارآمد ہے، ویسے ہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نفع بخش ہیں۔ میں مماثلت کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے قرآن کی چند آیتوں کا ذکر کروں گا، جس میں اللہ نے قرآن کی بھی عظمت بیان کی اور قرآن کے لیے جو صفت کا تذکرہ کیا، اسی صفت کا تذکرہ حضور کے لیے بھی کیا، اور احادیث سے بھی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ آج گفتگو تھوڑی سی طویل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن مہمانوں کی کثرت اور مسجد میں آنے کے بعد ایک جنازے کا معاملہ تھا، اس کی وجہ سے تفصیل سے تو گفتگو نہیں ہو سکے گی، لیکن انشاءاللہ العظیم کوشش کروں گا کہ سینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بن جائے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور فرمایا، اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو نور فرمایا گیا، اس نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب کے حوالے سے بھی رب قدیر نے فرمایا کتاب مبین، روشن کتاب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نور بھی روشنی دیتی ہے اور کتاب بھی روشنی دیتی ہے۔ اب دونوں کے حوالے سے میں ایک آیت پیش کروں۔ اللہ عز و جل نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کی گئی اس کی پیروی کرو. یعنی کس کی؟ قرآن کی. کس کی پیروی کرو؟ بولیے. اب کیوں پیروی کرو؟ ہدی للناس ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تو جب کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا اللہ عز و جل اسے ہدایت عطا فرمائے گا، راستے عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا. تو جس طریقے سے اللہ نے اس کتاب کے بارے میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم فرمایا، ویسے ہی پروردگار نے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ان کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے. حضور کے اتباع کرنے سے بھی ہدایت ملتی ہے اور قرآن کے اتباع کرنے سے بھی ہدایت ملتی ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، جو کام قرآن کر رہا ہے وہی کام مصطفیٰ جان رحمت بھی کر رہے ہیں. تو جس طرح قرآن کی عظمت کو دل میں ہم بٹھائے رکھتے ہیں، ویسے ہی حضور کی عظمت کو بھی دل میں بٹھائے رکھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صوفیاء کرام اور علماء کرام وضو کے بغیر حضور کا نام بھی نہیں لیتے تھے، اس لیے جانتے تھے کہ قرآن جب بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا تو نام مصطفیٰ بھی بغیر وضو کے کیسے لیا جا سکتا. سمجھو قرآن سے اپنے آقا کی عظمت کو. آئیے اور ایک آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. اللہ عز و جل نے قرآن کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور وہ کتاب عزیز ہے. اس کو عزت والی بھی کہہ سکتے ہیں، غلبے والی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کے لیے اللہ عز و جل نے جس صفت کا تذکرہ فرمایا وہ صفت ہے عزیز. کیا اسی صفت کا تذکرہ حضور کے لیے بھی ہوا؟ جی ہاں. سورہ توبہ کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے فرمایا البتہ تحقیق تمہاری جانوں میں ایک شاندار رسول آیا جو عزیز ہے. تو جو صفت اللہ نے قرآن کے لیے بیان فرمائی وہی صفت اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائی. اب آئیے پھر میں آ جاؤں نور کی طرف تھوڑا سا. تو اللہ نے کتاب کو بھی نور فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا. تو اب آپ دیکھیں روشن نور قرآن مقدس، اس لیے کہ وہ نازل ہوئی وَأَنزَلْنَا فرمایا اور ہم نے نازل کیا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دیتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، اور اس ہدایت کے کلمات کو سن کر کے بہت سارے لوگ دامن اسلام کو تھام لیتے تھے. تو اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد ان کی کیفیات میں جو تبدیلی پیدا ہوتی اور اسلام کی شمع جو روشن ہو جاتی، تو اس وقت کے دشمنوں نے یہ سوچا یہ سارا انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو کیوں نہ شمع نبوت کو ہی گل کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کر دیں تاکہ یہ سلسلے دعوت جاری و ساری نہ رہے. تو آپ دیکھیں قرآن نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. یہاں میں نے بتایا اللہ نے قرآن کو نور فرمایا، اب پروردگار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور فرمایا. ایک آیت تو آپ نے سماعت فرما لی،
اب دعوت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، وہ کافر اپنے منہ سے اللہ کا نور، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ یعنی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بجھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ حضور تشریف لائے وہ اپنا مشن پورا کر کے ہی رہیں گے۔ تو جہاں قرآن کو نور کہا گیا وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کو بھی عظیم کہا۔ میری ایک پوری تقریر انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ سنیں گے، ریکارڈ ہو چکی ہے، اور وہ پوری اسی آیت کریمہ پر، ایک آیت کریمہ پر۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، البتہ تحقیق ہم نے تمہیں 7 آیات دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ قرآن کے لیے کون سا لفظ آیا؟ بولیے، عظیم۔ اللہ نے حضور کو جو کتاب عطا فرمائی، اس کتاب کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ میرے محبوب، ہم نے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ بھی تمہیں عطا فرمائی، اور عظمت والا قرآن بھی تمہیں عطا فرمایا۔ تو جو صفت اللہ نے قرآن کے لیے بیان فرمائی وہ عظیم ہے۔ اب ہم دیکھیں کیا یہ حضور کے لیے بھی اللہ عز و جل نے لفظ عظیم استعمال فرمایا ہے؟ تو ہاں، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک تو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہے۔ یعنی اللہ عز و جل نے جہاں قرآن کو عظیم کہا، وہیں مصطفیٰ کی اخلاق کو بھی اللہ نے عظیم فرمایا۔ خلق عظیم کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف قرآن کو دیکھو، ایک طرف صاحب قرآن کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب جب اللہ نے ریاض الجنہ میں جانے کی سعادت عطا فرمائی، اور اس وقت اگر قرآن کھولنے کا موقع ملا تو اندر سے کیفیت ایسی بنتی تھی، ایک طرف قرآن ہے اور بائیں جانب صاحب قرآن تشریف فرما ہے، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے وہاں جانے کے بعد۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں اللہ نے قرآن میں حضور قرآن مقدس کو عظیم فرمایا، وہیں قرآن مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ نے قرآن مقدس کے لیے لفظ کریم بیان فرمایا، انہ لقرآن کریم، بے شک وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں لفظ کریم فرمایا، اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ نے حضور کے قول کے حوالے سے بھی فرمایا، انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ قرآن رسول کریم کا قول ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، جہاں جہاں قرآن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، وہیں وہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور خدا کی قسم 2 آیتیں اور جو میں پیش کروں گا نا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے باعث شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کو اللہ نے رحمت فرمایا، شفا فرمایا۔ قرآن کو رحمت فرمایا اور شفا فرمایا۔ حضور کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ اندازہ لگائیں،
جیسے قرآن رحمت ہے ایسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں ایک سورت پڑھتے ہیں نا آپ، سورہ قدر پڑھتے ہیں نا، جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بولیے فی لیلت، بڑی تعداد کے اندر طلبہ علماء موجود ہیں، ذرا بولیں تو سمجھ میں آئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لیلۃ، کب قرآن نازل ہوا؟ لیلۃ القدر۔ اور مصطفیٰ پیارے کب تشریف لائے؟ وہی رات ڈھل رہی تھی، صبح طلوع ہو رہی تھی اور مصطفیٰ پیارے تشریف لائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ولادت کے وقت کے لیے اس ساعت کا انتخاب کیوں؟ کہ رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے، ایسے موقع پر حضور کیوں تشریف لائے؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں رات بھی چاہتی تھی میرے حصے میں حضور تشریف لائیں، اور دن بھی چاہتا تھا میرے حصے میں حضور تشریف لائیں، تو اللہ حضور کے صدقے میں دونوں کی خواہش کو پوری فرما دیا کہ رات جا رہی تھی، مصطفیٰ آ رہے تھے۔ اور دوسری چیز ذہن میں رکھیں، اگر صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو غروب آفتاب کے بعد نازل کرتا تو جہاں میں اندھیرا ہوتا، اس لیے وقت کا سلیکشن ایسا ہوا کہ حضور آئیں تو دنیا میں اجالا ہی اجالا ہو جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ملک یمن میں ایک عامر نامی آدمی اپنے صنم خانے میں بیٹھا تھا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات آپ کا نور مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک محیط تھا۔ حق تعالیٰ نے عامر کے سامنے سے پردہ ہٹایا، عامر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ اب عامر کہتا ہے کہ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یکایک عامر کا ایک صنم اوندھا گرا اور اس سے یہ آواز آئی، اس نبی کی ولادت ہوئی جن کا مدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ درخت بھی حضور سے بات کرتا ہے، جانور بھی حضور سے بات کرتے ہیں، اور پتھر بھی حضور سے بات کرتے ہیں، جن کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا تم نے بھی سنا جو میں سنتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ اے عامر ذرا یہ تو پوچھو کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ عامر نے غیب سے آنے والی آواز سے یہ مخاطب ہو کر کے پوچھا کہ اے مبارک حاتف، وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عامر کی ایک لڑکی تھی جو بیمار اور اپاہج تھی، جس کے ہاتھ پاؤں بیکار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت اس نے بھی ہر طرف نور دیکھا۔ کس نے؟ عامر کی جو اپاہج اور بیمار بیٹی تھی، اس نے بھی حضور کی ولادت کے وقت یہ نور کی شمع کو اس نے بھی، نور کی کرنوں کو اس نے بھی دیکھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں 12ویں کو اوڑھ کر نکلا دوشالہ نور کا، ہو گیا سارے جہاں بھر میں اجالا نور کا۔ اس نے خدا کی بارگاہ میں، کس نے؟ اللہ اکبر۔ عامر نے اس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، نہیں بچی نے، عامر کی بچی نے جو بیمار تھی، اس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی اگر اس نور میں برکت ہے تو مجھے بھی حصہ ملنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے اسے فوراً سے شفا عطا فرما دی۔
فوراً شفا عطا فرما دی۔ عامر یہ واقعہ دیکھ کر سخت حیران ہوا اور کمر باندھ کر آپ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ آیا۔ تلاش کرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر حاضر ہوا، عرض کی خدارا اس مسافر غریب الوطن کو اپنے نوزائیدہ بچے کی زیارت کرا دیں۔ حضرت عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھایا، یہ دیکھتے ہی آپ کے قدموں پر عامر گر گیا اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ پہلا آدمی تھا جس نے حضور کے قدموں پر اپنی جان بچھاور کر۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ جو حضور پر فدا ہو جائے نکیرین اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے مزید میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ جب جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ بڑی مشہور حدیث حضرت اسید کی بخاری شریف کے اندر، اس زمانے کے صحابہ کی عظمت پر قربان جائیے، ان کا حال یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، نماز حضور کے پیچھے پڑھتے، اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن کوئی آیت نازل ہوئی ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہ آیت سناتے۔ توجہ چاہوں گا، آج غور سے اس چیز کو سننا جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر بیٹھتے اور رات کو کام کاج سے فارغ ہو کر جب گھر آتے تو جو کچھ حضور سے سنے ہوتے وہ ساری چیزیں گھر آ کر اپنے بیوی بچوں کو بتاتے، یعنی آیات بتاتے، اور اگر کچھ نہ سنے ہوتے تب بھی قرآن شریف کی تلاوت وہ رات کو کرتے، یہ ان کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت اسید، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ سے گھر پہنچے، رات کو تھکے ہوئے تھے۔ دیکھیے رات کو آپ بھی تھکتے ہیں، میں بھی تھکتا ہوں، لیکن ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھک کر کے، رات کو لیٹے لیٹے 2 گھنٹے تک واٹس ایپ پر مغزماری کرتے ہوتے ہیں، یوٹیوب کے چینل کو گھماتے رہتے ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کی کیفیت کیا تھی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد فارغ ہو کر فوراً قرآن شریف کی تلاوت انہوں نے شروع کی۔ ان کا بچہ دالان کے اندر بیٹھا ہوا تھا، گھوڑا قریب کے اندر موجود تھا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی تلاوت شروع کی تو اس تلاوت کی وجہ سے گھوڑا ہنہنانا شروع کیا، تو حضرت اسید گھبرا گئے، بچہ قریب میں سو رہا تھا، کہیں گھوڑا اسے کچل نہ دے۔ تو حضرت اسید پہلے تو پڑھتے رہے، لیکن جب بہت زیادہ گھوڑا ہنہنانا شروع کیا تو چپ ہو گئے۔ لیکن چپ ہونے کے بعد حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف تلاوت بند کر کے جانے لگے، کمرے کی طرف۔ گھوڑا ہنہنانا بند کر دیا، ادھر یہ قرآن کی تلاوت روک دیتے، گھوڑا ہنہنانا روک دیتا۔ آپ اپنے حجرے کی طرف، کمرے کی طرف بڑھے، اچانک آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تخت ہے، نورانی تخت، جس کے چو طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ تخت کیسا، یہ روشنی کیسی؟ بہرحال سو گئے۔ صبح فجر کی نماز حضور کے پیچھے ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز کے بعد بیٹھے تو عرض کرنے لگے، حضور میں نے کل رات ایک عجیب منظر دیکھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا تو گھوڑا ہنہناتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے، میں نے تلاوت بند کی۔ لیکن حضور جب میں تلاوت بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے ایک نورانی تخت دیکھا جس میں روشنی ہی روشنی تھی۔ حضور یہ کیا چیز رہی ہوگی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تیری تلاوت فرشتوں کو اتنی پسند تھی کہ آسمان سے فرشتے تیری تلاوت سننے کے لیے آئے۔ یہ کوئی اور چیز نہیں تھی، یہ فرشتوں کا نور تو دیکھ رہا تھا، اور جب تک تو
تلاوت کرتا رہتا، یہ فرشتوں کی بارات تیری تلاوت کو سننے کے لیے حاضر ہوتے۔ پتا چلا جب تلاوت کی جاتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کا امتی کہیں بھی درود پڑھے، فرشتے وہاں درود لینے کے لیے آ جایا کرتے ہیں، اور آپ پر پڑھا گیا درود فرشتے لے جا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اور یہ تو الگ فرشتے ہوئے، بلکہ میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ صبح و شام 70,000 فرشتے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آیا اسے قیامت تک دوبارہ آنے کا موقع نصیب نہیں ہوگا۔ تو جہاں قرآن پڑھنے پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہیں درود پڑھنے پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزے اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ تو قرآن بھی شفاعت کرنے والا اور مصطفیٰ بھی شفاعت کرنے والا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کرنے والے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شفاعتی لکل مسلم، میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ تو جہاں قرآن شفاعت کرے گا وہیں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے۔ اور جب میں مطالعہ کر رہا تھا اس کتاب کا اور جب یہاں پہنچا تو طبیعت مچل گئی اس آیت کے اوپر، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر یقین جانے میں کیا بتاؤں کہ کس حد تک اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ اس کی چاشنی کو ان دو آیتوں سے آپ محسوس کریں اور اس کے بعد اپنے دل میں اپنے آقا کی عظمتوں کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیوں لیا؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیوں لیا؟ بعض عقلاء، بعض مفسرین، بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اضطراب تھا، بے قراری تھی۔ کیا بے قراری تھی؟ اگلے رسولوں پر جو کتاب نازل ہوئی تھی یا تو ان کے زمانے میں لوگوں نے بدل دی، یا ہر جانے والے رسول کے بعد کوئی دوسرے رسول آنے والے تھے تو کوئی دوسری نئی کتاب آ جاتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی ہوئی کہ اے اللہ تو نے مجھے آخری نبی بنا کر تو بھیجا ہے، اب میرے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں۔ جیسے تیری پہلی کتابوں کو لوگوں نے بدل دیا یا حذف کر دیا یا ضائع کر دیا، اگر قرآن کو بھی لوگ بدل دیں یا اس کے اندر کوئی تحریف پیدا کر دیں یا اسے مٹا دیں تو میرے کریم میرے امتیوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اس لیے کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی آنا نہیں، اس کی وجہ سے اب کوئی کتاب بھی تیری آئے گی نہیں، تو اب یہ کتاب اگر ضائع ہو گئی، تحریف ہو گئی، تو میرے امتیوں کو ہدایت کا چراغ کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے اپنے محبوب کے اضطراب پر فرمایا غم نہ کرو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرے محبوب اب اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں، ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ ہزار بدلنے کی کوئی کوشش کرے، کوئی اس کتاب کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کر آج تک جیسا قرآن نازل ہوا تھا ویسا ہی قرآن آج بھی موجود ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے اللہ تو نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو لیا، کیا حضور کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں
میرے محبوب کی حفاظت کا بھی میں نے ذمہ لیا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہاری لوگوں سے حفاظت فرمائے گا. تو جیسے قرآن کی حفاظت خدا کے ذمہ ہے, ایسے ہی مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کے ذمہ ہے. کیا شان ہے میرے آقا, کیا شان ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سوچو کتنی عظمت والے رسول کے ہم امتی ہیں کہ پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی میں ہمیں شامل فرمایا, اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر ہمیں رکھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت سارے ارشادات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں سے متعلق ہیں. یہاں یہ بات ذہن کے اندر بالکل محفوظ کر لو, خاص طور پر اسے محفوظ کر لو. جیسے قرآن ہمارے دل میں اس کی محبت ہے, جیسے قرآن مقدس کو ہم بافیض مانتے ہیں, ہم یقین رکھتے ہیں کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اگر قرآن پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مرحوم کو قبر میں فائدہ پہنچاتا ہے. ایسے ہی مرنے والا جب مر جائے اور درود پڑھ کر اس مرنے والے کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس کا فائدہ بھی اللہ مرنے والے کو عطا فرماتا ہے. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں. غالباً بایزید بسطامی علیہ رحمہ یا حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کا واقعہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک قبرستان کی زیارت کے لیے وہ گئے. اب تو قبرستان کی زیارت کے لیے کون جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں مشکل سے کسی کے انتقال پر کوئی جنازے میں شریک ہو کر اچانک قبرستان پہنچ جائے تو الگ بات ہے, ورنہ خاص قبرستان میں جا کر کے عبرت حاصل کرنے کا جذبہ قطعی طور پر نہیں. بلکہ پہلے تو لوگ قبرستان جاتے تھے تو عبرت بھی حاصل کرتے تھے, اور اب تو قبرستان جا کر دھندے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. عجیب سچویشن, عجیب حال ہو گیا. قبرستان سے بڑھ کر کے نصیحت کی کوئی دوسری جگہ نہیں. میں یہاں دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. غالباً حضرت حسن بصری یا حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کوئی پہلے دن جب قبرستان پہنچے تو بے شمار قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا, بے شمار. اور اللہ والوں کو قبر والوں کی کیفیت پتہ چل جاتی ہے. جو مشاہدہ کرتے ہیں, جو صاحب دل ہوتے ہیں, جو صاحب تقوی ہوتے ہیں, اس کے بھی درجات ہیں. مشاہدے کی منزل پر آدمی کب پہنچتا ہے؟ اس کے 4 اسٹیجز ہیں. جب 3 اسٹیجز آدمی کراس کر لیتا ہے تب جا کر وہ چوتھا مقام آتا ہے جہاں انسان کو جو کچھ نظر نہیں آتا اس روحانی شہنشاہ کو سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے. انشاءاللہ یہ بہت بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, پھر میں کبھی انشاءاللہ روحانی درجات کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ اس مقام تک بندہ کیسے پہنچتا ہے. تو یہ دونوں بزرگوں میں سے کوئی بزرگ پہنچے, اگلے دن گئے تو قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا تھا. تشویش ہوئی. تو انہوں نے ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر درود شریف پڑھا, اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ کہا, اے اللہ اس درود کا ثواب جتنے بھی قبرستان کے اندر آرام مومنین کر رہے ہیں میں نے سب کی روح کو ایصال ثواب کیا. اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے. دوسرے دن پہنچے تو ساری مومنین کی قبروں کے اندر نور ہی نور ان کو نظر آیا. جب نور نظر آیا تو غور کرنے کی کوشش کی, معبود برحق کی بارگاہ میں التجا کی, اے اللہ یہ نور کس چیز کا ہے؟ تو جواب آتا ہے, میرے بندے کل تو نے میرے محبوب پر جو
درود شریف پڑھ کر یہ سال ثواب سارے مردوں کے لیے کیا تھا، کل سے اس کا ثواب میرے بندوں پر فرشتے بانٹ رہے ہیں، ابھی تک اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ یہ نور جو تو قبر کے اندر دیکھ رہا ہے، یہ محمد عربی کی درود کا نور۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ اجتماع میں آپ کو بتایا تھا حضرت حامد سعید کاظمی علیہ الرحمہ کا ایک قول، جب وہ مواجہ اقدس کی طرف رک کر کے دعا کر رہے تھے تو ایک وہاں کے شخص نے آ کر کے ان سے کہا، کیا تم کعبے سے زیادہ مزار مصطفیٰ کو افضل سمجھتے ہو اور ادھر رک کرنے کی بجائے ادھر رک کرتے ہو؟ تو حضرت کاظمی صاحب علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا، ہاں میں کعبے سے بھی افضل حضور کی ذات کو اور مزار انور کو سمجھتا ہوں۔ وہ پکڑ کے لے گیا قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی نے سوال پوچھا کہ کیا تم مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرف تم رک کر کے دعا کر رہے تھے کعبے سے افضل سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر کرنے والے بندے تھے، اور انہوں نے جب اللہ کا شکر بے انتہا کیا تو اللہ نے اپنے فرمان کے مطابق کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھا کر چوتھے آسمان پر پہنچا دیا۔ ترقی ہوئی نا زمین سے چوتھے آسمان پر۔ تو شکر کا صلہ تو یہ ملا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیے کہ مولا تو نے یہاں تک پہنچا دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لامکان تک پہنچا دیتا، لیکن اللہ نے وہاں نہیں پہنچایا۔ اللہ نے پہلوئے مصطفیٰ میں ان کے لیے جگہ رکھنے کا حکم دیا کہ جب ان کا انتقال، وہ آئیں گے دنیا میں، اور جب ان کا انتقال ہوگا تو حضور کے پہلو کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ انہوں نے کہا قاضی سے بتاؤ یہ حق ہے یا نہیں؟ کہا ہاں۔ تو بولے پتا چلا اللہ نے لامکاں کی سیر نہیں کرائی، عرش کی سیر نہیں کرائی، بتا دیا تیرے شکر کا صلہ میں تجھے زیادہ دوں گا، میرے نزدیک جو عرش سے بھی افضل ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت جہاں آرام کر رہے ہیں وہ جگہ ہے۔ اس لیے اے عیسیٰ تیرے شکر کا بدلہ میں تجھے وہ عطا کروں گا کہ عرش سے بھی افضل وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں۔ قاضی اکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خوب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عقیدت و الفت کے ساتھ یاد مناؤ، اور یاد رکھیں خوشی کس کو ہوتی ہے اور غم کس کو ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا تم حضور کی میلاد کی خوشی مناتے ہو، دیکھیے جانے کا غم ہوتا ہے، آنے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور جس سے محبت ہو نا، جس سے محبت ہو اس کے آنے پر خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی نہ منانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے سے محبت نہیں ہے۔ ہم آنے والے کی آنے پر خوشی بنا کر یہ اظہار کر رہے ہیں جو آئے ہیں نا میرے آقا، ان کے آنے سے ہم خوش ہیں، ان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو آنے والے کے آنے کی خوشی منانا یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدود شریعت میں رہتے ہوئے رسول اعظم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناؤ، اپنے دل میں حضور کی عظمتوں کو بٹھاؤ۔ بہت عظمت والے رسول اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائے۔ میرے آقا کی شان سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں، اور کہنے والے نے صحیح کہا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مختصر اتنا ہی ہے، آپ سمجھ لو اللہ کے بعد جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
آقا سے دل لگاؤ. یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے کہ کیا اس دل سے پوچھا جائے گا کہ تو نے حضور سے محبت کی یا نہیں کی. پوچھا جائے گا دل سے کہ میرے محبوب سے محبت کی یا نہیں کی. اور جب محبت ہو جائے تو کیفیت کیا ہونی چاہیے اس کا تذکرہ بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اپنے آقا کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں ایسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم بجا لانے کی کوشش کریں. وما کی بھی تعظیم بجا لانے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیریئر گائیڈنس سیمینار الحمدللہ ٹیم ایس ڈی آئی امید کی جانب سے سنی دعوت اسلامی شاخ چیتا کیمپ کے زیر اہتمام 8ویں جماعت سے اوپر کے طلبہ اور طالبات کے لیے کیریئر گائیڈنس اور مشاورت کونسلنگ کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے. 24 اگست بروز اتوار صبح 10:30 بجے سے دوپہر 1 بجے تک شاجی نگر میونسپل اسکول نمبر 1 لال میدان کے سامنے چیتا کیمپ. آپ سب سے شرکت کی پرخلوص گزارش ہے. اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں. دوسرا اعلان، آپ نے سنا ہوگا سنی دعوت اسلامی کی جانب سے 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا ایک طریقہ یہ بھی رکھا گیا ہے کہ گلدستے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مقابلہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا اور اس میں سے سوالات پوچھے جائیں گے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ پارٹیسپیٹ ہوئے ہیں. میں ان سب کا مشکور ہوں جنہوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا اور مقابلے کے اندر شریک ہوئے. لیکن یہ ایک جنرل عوام ہی کے مقابلے تک محدود نہیں. الحمدللہ 3 اور مقابلے بھی ہونے ہیں. ہمارے وہ مکاتب جو اس وقت 96 کے قریب کم و بیش ممبئی کے اندر چلتے ہیں، جس میں ننھے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ننھے بچے بڑے بچے سب پڑھ رہے ہیں. اس مکتبہ اسلامیات کے بچوں کا ایک سیپریٹ کمپٹیشن ہوگا. اسی کے ساتھ ممبئی تھانہ کے قریب میں جتنے بھی دارالعلوم اہل سنت و جماعت کے چلتے ہیں ان کے طلبہ اور طالبات کا کمپٹیشن سیپریٹ ہوگا. اسی طریقے سے سنی دعوت اسلامی کی اسکول کے طلبہ اور طالبات ان کا کمپٹیشن سیپریٹ ہوگا. سب کی ڈیٹس الگ ہوں گی اور اسی اعتبار سے انشاءاللہ کمپٹیشن ہوگا. ہمارا انٹینشن صرف اتنا ہے لوگ حضور کو پڑھیں اور جانے کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں. ایک بالکل کالا کلوٹا شخص، بال بکھرے ہوئے، وہ اگر آ جائے، یہ ایگزامپل سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے، کوئی آ جائے تو آدمی کہے گا یہ کون ہے پتہ نہیں. لیکن جیسے ہی کوئی ہمارے ساتھی کہہ دیں کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے، یہ ہندوستان کا سب سے بڑا وکیل ہے. اچھا صاحب آئیے، جانتے ہی سوچ بدل گئی. توجہ چاہوں، جانتے ہی سوچ بدل گئی. جب تک حضور کو جانو گے نہیں سوچ کیسے بدلے گی، عشق کیسے کرو گے، پیار کیسے کرو گے؟ جب تمہیں پتا چلے گا یہ تو ساقی کوثر ہیں، جب تمہیں پتا چلے گا یہ میزان پر مدد کرنے والے ہیں، جب تمہیں پتا چلے گا کہ ان کے حسن کی قسم تو اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی ہے، جب یہ ساری چیزیں پڑھو گے تو ان سے زیادہ کسی انسان کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم نے یہ کمپٹیشن رکھا. اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی، اور وہ یہ کہ ہم نے ایک نیا اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس گھر نہیں، ضرورت مند ہیں،
یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا بیماری کا علاج نہیں کرا سکتے، یا پھر اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سنی دعوت اسلامی کو دو اور سنی دعوت اسلامی یہ کام کرے گی. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا جو بھی غلام رسول نظر آئے اور آپ کیپیبل ہیں، اپنی طرف سے آپ اس کا تعاون کریں. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ کی مصروفیت کی بنیاد پر آپ نہیں کر سکتے تو آپ سنی دعوت اسلامی کی طرف رجوع کریں. ہم اوتھینٹک ضرورت مند اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے، یا آپ کہیں گے تو ہم کر کے اس کی تفصیلات آپ کو دیں. جیسے آج ہی میرے پاس مغرب کے بعد ایک صاحب تشریف لائے مکان کے سلسلے میں، انہوں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا. ہم نے ان سے کہا ہے کہ انشاءاللہ العظیم ہم کوشش کریں گے 2-4 دن کے اندر کچھ لوگوں سے بات کر کے کچھ ہوتا ہے تو آپ یہ کریں. اس کا میں آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو میری اس مثال سے 100% اتفاق رکھیں گے. آپ کی زندگی اگر کرائے کے مکان میں 10-20 سال گزری ہو تو آپ کرائے کے مکان کو دیکھ کر، بھلے وہ چھوٹا ہوگا، آپ یہی کہیں گے یار اتنا ہی میرا خود کا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ ہر 11 مہینے کے بعد پتہ نہیں یہ رینٹ بڑھائے گا یا پھر کہے گا چلے جاؤ، تو وہ ہر 11 مہینے تک ٹینشن. اب اس بندے کو جب خود کا گھر جس دن ملا اور وہ اپنے گھر کے اندر رہنے کے لیے جب چلا جائے گا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اب تو ہمیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا. اور یہ جو اسے خوشی ہوگی، ایسی خوشی پہنچانے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم. اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے. ادھر مسلمان خوش ہوا، ادھر اللہ عز و جل کا پیار تم پر نچھاوا ہوا. اور یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ اللہ کے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب سے کام لے اور ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.